نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ چھوٹا سا ایک بیان ہوگا زبان کی آفتوں کے بارے میں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو دین کے احکامات کے بارے میں بتا رہے تھے، دین کے ارکان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب آپ نے تفصیلی بیان کیا اور دین کے معاملات اور دین کے ارکان خاص طور پہ اس کے بارے میں بتا دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ کہ یہ جو اتنی لمبی گفتگو ہوئی ہے یا جو ہمارا دین ہے، اس کی جو مین چیز ہے، جو اس کا جو خلاصہ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اقدس کو باہر نکالا اور اس کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا، معاذ، اس کو قابو میں رکھنا، اس کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم زبان کی وجہ سے بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں یا جہنم میں جا سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زبان کی وجہ سے ہی تو اکثر اور زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ذرا آپ غور کریں ان الفاظ پہ۔ آپ نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے ہی اکثریت لوگوں کی جہنم میں جائے گی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو عام جہنمی ہوگا اس کو سیدھے رخ جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ جو زبان کے فتنے والا جہنمی ہوگا، اس کو سر کے بل الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے اس زبان کا فتنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان پکڑ کے اتنی وضاحت سے آپ نے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اس کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا، اس کے ذریعے کسی کی دل آزاری نہ کرنا۔ جو حدیث ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے تو ہم کم کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن زبان کا جو استعمال ہے، یہ کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، ہم اس کی غیر موجودگی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم خیر کے کلمات کم ہی کہتے ہیں۔ دوسروں کے کردار پہ بات کرنا، دوسروں کے غیبت کرنا، عیب تلاش کرنا، یہ ہمارا سب سے بہترین مشغلہ ہے آج کل، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا زبان کا بے دریغ استعمال ہے، یہ ہمیں جہنم کے گڑھوں میں پھینک دے گا۔ زبان کی آفتوں کے بارے میں انشاءاللہ لمبی بات ہوا کرے گی، بہت نازک معاملہ ہے یہ، اور اس لیے یہ اس پہ لمبی بیانات ہوں گے، کافی بیانات انشاءاللہ ہوں گے حدیث کی روشنی میں، کیونکہ یہ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ ہے آج کل ہماری لوگوں کا، کہ جب بھی خواتین ہوں یا مرد بیٹھے ہوں تو دوسروں کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، ان کے الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مضمون شروع کیا ہے کہ اللہ کرے کوئی سن لے اور اپنی زبان پہ قابو رکھ لے، دوسروں کی عیب جوئی، دوسروں کی تہمت، دوسروں کی غیبت سے باز آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔